السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اس زمین میں اگر پوچھا جائے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے تو بعض علماء کا قول ہے کہ بندہ اپنے نیک عمل کے وزن کے ساتھ تلے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف نیکیوں کے اور گناہوں کے صحیفے تلیں گے، آدمیوں کو ساتھ نہیں تولا جائے گا۔ اور یہ بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ اعمال کو جسم دے کر تولا جائے گا۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا مقابل نہیں، یعنی اس کا ویٹ تو ہوگا پر اسے تولا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی مقابل ہی نہیں جس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ اور ایمان کی ضد کفر ہے، اور ایمان اور کفر دونوں کسی ایک انسان میں ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے۔ اچھا، یہ ایک قول ہے یہ علامہ نصفی کا۔ اسی طرح ایک قول ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، جیسا کہ حدیث بطاقہ میں بھی آتا ہے۔ یعنی حدیث بطاقہ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو حدیث بطاقہ وہ حدیث ہے جس میں ایک مسلمان کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور ایک پرچی پر صرف لا الہ الا اللہ ہوگا، اور یہ لا الہ الا اللہ کی پرچی والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سو اس حدیث سے خود معلوم ہوتا ہے کہ گناہ اور نیکیاں تلیں گے، پر ایمان جو ہے وہ سب پر بھاری ہوگا۔ اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ شاید میں نے پہلے آپ سے ذکر کی ہو، نہیں کی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ تعالی حدیث بطاقہ پر بھی بات ہو جائے گی اگر اللہ نے چاہا تو بہرحال اس کو پھر ابن عبد البر اور امام قرطبی وغیرہ نے صحیح قرار دیا۔ اچھا، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں لوگوں کے 3 طبقے ہوں گے۔ ایک تو متقی حضرات ہوں گے جن کے گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے چھوٹے بڑے گناہ بھی ہوں گے، اور تیسری کیٹیگری ہوگی کفار۔ متقین کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور چھوٹے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کا کوئی وزن نہیں کرے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دوسری کیٹیگری وہ مسلمان جن کے اچھے اور برے یعنی صغیرہ اور کبیرہ اعمال یہ سب دونوں ہوں گے ان کے پاس، ان کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ ان کے کبیرہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، اگر ان پر نیکیوں کا وزن بڑھ گیا تو ایسے مسلمان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر گناہ وزنی ہو گئے تو دوزخ میں سزا کاٹنے کے لیے جائے گا، پھر سزا کے بعد ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا اور نیک اعمال کی وجہ سے درجات کی ترقی حاصل کرے گا۔ اگر مسلمان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے تو یہ مقام اعراف میں رہے گا۔ اس پر میں آپ کو پہلے ایک درس دے چکا ہوں، اعراف کیا ہے، آپ وہ درس سن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بالآخر جو ہے اصحاب اعراف جو ہیں یہ بھی آخر میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اچھا، پھر آپ جیسا جانتے ہیں کہ گناہ جو ہے پھر اس کی تقسیم ہے، کچھ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، کچھ کا بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ تو بندوں کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہوں گے تو پھر ان سے بدلہ لیا جائے گا، یا تو انہیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی ان لوگوں کو جن کے انہوں نے حق مارے ہیں، یا پھر ان کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے جن کا انہوں نے حق مارا ہے۔ ایدر وے چکانا تو پڑے گا۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو 3 قسموں پر اٹھائے گا۔ ایک قسم اپنے اعمال صالحہ کے اغنیاء کی ہوگی، ایک قسم فقراء کی ہوگی جن کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے، صرف ایمان ہوگا۔ تو فقراء سے مراد یہ ہمارے اور آپ کے جو پیسے والے فقراء نہیں ہیں۔ اچھا، پھر تیسری قسم جو ہے نا ان اغنیاء کی ہوگی جو بعد میں حقوق العباد چکاتے چکاتے فقیر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ 3 قسم کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہے نا صالح لوگ جن کے اوپر حقوق العباد کا بھی بوجھ نہیں ہے، کہ ایسے حقوق العباد نہیں ہیں جو انہوں نے ادا نہیں کیے، تو ایک کیٹیگری یہ ہوگی۔ ایک وہ ہوگی یہ مسلمانوں کی کیٹیگری جن کے پاس اعمال کی کمی ہوگی، تو وہ فقراء سے تشبیہ دی انہوں نے۔ اور اسی طرح ایک کیٹیگری ہوگی کہ اعمال صالحہ کے تو انبار لگے ہوں گے ان کے پاس، پر دوسری طرف حقوق العباد میں ڈاکے مارے ہوں گے،
تو پھر وہ حقوق العباد چکاتے چکاتے ان کے نیک اعمال کم ہو جائیں گے، تو وہ گویا فقراء ہو جائیں گے۔ تو یہ احمد ابن حرب کی یہ رائے بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ تو نے اس کی 70 نافرمانیاں کی ہوں، یہ تیرے لیے آسان ہے اس سے کہ تو اللہ کے روبرو اس طرح پیش ہو کہ تیرے اور بندوں کے درمیان کوئی زیادتی ہو۔ یعنی حقوق العباد کے معاملے میں اگر تو پکڑا گیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر تجھے ان بندوں سے ہی اپنا حق منوانا پڑے گا، یعنی ان کو دینا پڑے گا کچھ۔ اور اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح کافروں کا جو حال ہوگا اس ضمن میں علامہ قرطبی علماء کی جو رائے پیش کرتے ہیں تیسری کیٹیگری کی، وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، کافروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کا کفر اور ان کے گناہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور اگر ان کا کوئی اچھے کام ہوں گے ان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، مگر یہ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انصاف کا ترازو رکھا ہے تو انصاف کے تقاضے کے مطابق نیک اور بد اعمال جو ہے وہ رکھے جائیں گے، لیکن کفر ان کے ہر نیک عمل کے اوپر حاوی ہوگا، ان کے نیک عمل ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ تمہاری یہ زندگی کی اچھائیاں، یہ زندگی کا مال و دولت، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے کفر کیا تو پھر سب ختم۔ اچھا، متقی لوگوں کے اعمال کیوں تولیں گے؟ دیکھیں جی، مومن متقی کے اعمال اس لیے وزن کیے جائیں گے تاکہ اس کی فضیلت کا اظہار ہو، اور کافر کے اس لیے تولیں گے کہ اس کی ذلت و رسوائی ہو۔ جنات جو ہے نا، ان کے اعمال بھی پھر اسی تفصیل کے مطابق وزن کیے جائیں گے جس طرح انسانوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ جنات کی سیریز میں آپ سے بات عرض کر چکا ہوں کہ جنات کا جنت میں کیا معاملہ ہوگا، بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سیریز ہے، آپ اس سیریز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں جنات کا بڑی تفصیل سے بیان ہے۔ اچھا، حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ امام ترمذی سے الگ ہیں، یہ امام ترمذی الگ ہیں، حکیم ترمذی الگ ہیں۔ آپ ذکر کرتے ہیں کہ توحید کی گواہی کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ میزان کے متعلق یہ ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں ایک چیز ہو اور دوسرے پلڑے میں اس کے مقابل و مخالف چیز ہو، اور ایمان کے مقابل کی چیز یعنی کفر مومن میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے دوسرے پلڑے میں۔ وہ گواہی جو حدیث بطاقہ میں موجود ہے، اس سے مراد بندے کا ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنا، اور ایمان لانے کے بعد اس کلمے کو زبان سے ادا کرنا نیکی کا درجہ رکھتا ہے، جس کو باقی نیکیوں کی طرح میزان میں تولا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں، امام بیہقی جسے روایت کرتے ہیں کہ پھر امام سیوطی البدور الصافرہ میں بھی نقل کرتے ہیں کہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ نیکیوں میں سے ہے؟ فرمایا یہ تو بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ تو خیر، بہرحال آج ہم نے اس کے اوپر مختصراً بات کی کہ اعمال جو ہے وہ کیسے تولے جائیں گے، اور حساب دینے والوں کی قسمیں، اور متقیوں کے اعمال کیوں تولے جائیں گے، اور جنات کے بھی اعمال کیا تولے جائیں گے، اور ایمان کی گواہی کا وزن نہ ہوگا۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اس سلسلے کو اگلے نشست میں پھر جاری رکھیں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔